اور ہم نے بزرگوں سے سنا آیت الکرسی کا ایک عمل کہ اگر کوئی مال ایسا ہو جس کے چوری ہونے کا خطرہ ہو تو 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے. ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور آپ نے اپنی دائیں طرف پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے. پھر آپ نے ایک دفعہ اور آیت الکرسی پڑھی، اب آپ نے اپنے سامنے پھونک مار دینی ہے اور دم کر دینا ہے. پھر آپ نے ایک دفعہ اور پڑھی، تیسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھی. اب آپ ایسے چل رہے ہیں جیسے طواف ہوتا ہے، ایسے دائیں طرف سے. ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دائیں طرف دم کر دیا، پھر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی، سامنے دم کر دیا، پھر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی، آپ نے بائیں طرف دم کر دیا، پھر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور آپ نے اپنے پیچھے دم کر دیا. پھر آپ نے 5ویں مرتبہ پڑھنی ہے آیت الکرسی اور آپ نے آسمان کی طرف دم کر دینا ہے. پھر آپ نے ایک مرتبہ اور پڑھنی ہے 6ٹھی دفعہ اور آپ نے زمین کی طرف دم کر دینا ہے. اب پھر ایک مرتبہ اور 7ویں مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے وجود کے اوپر دم کر دینا ہے. اور پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جن کلمات سے تم کو نفع ہوگا. میں نے پوچھا وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا ابو ہریرہ جب تم بستر پر جاؤ نا تو آیت الکرسی پڑھنا، صبح تک اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. جو اس کو ایک کانسٹینسی یا سٹیبلٹی کے ساتھ پڑھتا ہے وہ صرف اور صرف نبی یا صدیق یا شہید ہی کرتا ہے. اس میں ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی کو 1 مرتبہ پڑھے اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز مانع نہیں ہوگی. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں بڑا ہی محتاج اور عیال دار ہوں، میں بچوں والا ہوں اور بڑا ہی محتاج ہوں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی، اسم ذات آیا. پھر یہ کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے خود زندہ ہے اور اپنی حیات میں کسی کا وہ محتاج نہیں ہے اور ہمیشہ زندہ رہے اور کبھی اس پر موت نہ آئے. قیوم جو خود قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم کرنے والا ہو اور تمام کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہو، جو اونگ اور نیند سے بری ہو، تھکاوٹ، سستی اور غفلت کی جو کیفیت ہے اس سے پاک ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے غفلت کا ہونا یہ ایک محال ہے اور وہ اس عظیم کائنات کا موجد اور اس کے نظام کو جاری رکھنے والا ہے.
ہر آن اور ہر لمحے میں اس کائنات کے اندر جو تغیر واقع ہو رہا ہے، ہر سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے اندر بھی جو کائنات کے اندر تغیر، ایک تبدیلی آ رہی ہے، وہ اس کے علم میں بھی ہے اور وہ اس کی توجہ میں بھی ہے، بھلے وہ کائنات کے کسی کونے میں، کسی حصے میں، کسی بھی کیفیت اور کسی بھی شکل کے اندر ہے، وہ اس کے علم میں بھی ہے اور وہ اس کی توجہ اور اس کی مرضی سے ہو رہا ہے وہ سارا چیز، اور وہ ہر وقت ہر چیز کے ہر حال کا وہ عالم ہے، اور وہ بے خبر نہیں ہے یا سونے والوں میں سے نہیں ہے۔ پھر اس چیز کا بھی بیان ہوا تھا کہ اس کی بغیر اس کے حضور کون شفاعت کرے گا مگر جن کو اجازت دی جائے گی، جن کو اذن دیا جائے گا۔ تو آیت الکرسی کی یہ چند فضائل جن سے ہیں جن کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر آیا، وہ رہ گئے تھے جن کا بیان آج تھا۔ تو امام بہقی نے آپ روایت کرتی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، دوسری نماز تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، یہ اس کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اگر اس نے فجر کے وقت آیت الکرسی پڑھی ہے نماز کے بعد، تو دوسری نماز ظہر کی نماز تک وہ شخص اللہ کی حفاظت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آیت الکرسی کی حفاظت جو ہے، یعنی جو اس کو ایک کانسٹینسی یا سٹیبلٹی کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ صرف اور صرف نبی یا صدیق یا شہید ہی کرتا ہے۔ یہ نبی، صدیق اور شہید ہی ہے جو اس آیت الکرسی کے اوپر استقامت یا مداومت سے کام لیتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ تعالیٰ دوسری نماز تک یعنی اگلی نماز تک اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور یہ کام جو اس کا پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، یا تو وہ شخص نبیوں میں سے ہوگا، یا صدیقین میں سے، یا شہداء میں سے ہوگا، وہ شخص ان سے۔ اچھا، امام بخاری، امام نسائی، اچھا ایک اور حدیث میں ہے، اس کو بھی امام بہقی نے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے، ایک روایت میں نے پڑھا تھا غالباً کہ ہر فرض نماز کے بعد، اس میں ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی کو ایک مرتبہ پڑھے، اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز مانے نہیں ہوگی۔ صرف ایک موت ہی ہے، بس جب تک وہ واقعہ نہیں ہوتی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
موت کا واقعہ ہونا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ امام بہقی نے اس کو روایت کیا۔ اچھا، امام بخاری، امام نسائی، امام ابو نعیم نے دلائل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کی حفاظت پر مامور کیا۔ امام بخاری، امام نسائی اور امام ابو نعیم نے دلائل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زکوٰۃ کی حفاظت کے اوپر ڈیوٹی لگا دی۔ کوئی گودام تھا جہاں زکوٰۃ کا ہدیہ آتا تھا، زکوٰۃ کا سامان اکٹھا ہوتا تھا، اس جگہ کے اوپر حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگا دی اس کی حفاظت کے اوپر۔ فرماتی ہیں ایک شخص آیا اور مٹھی بھر طعام لے جانے لگا، اناج ایک مٹھی بھر کے نا وہ لے کے جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ضرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں بڑا ہی محتاج اور عیال دار ہوں، میں بچوں والا ہوں اور بڑا ہی محتاج ہوں، مجھے بڑی سخت ضرورت تھی۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی وہ گودام جہاں پر حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ یہاں زکوٰۃ کا مال پڑا ہوا ہے یا اناج پڑا ہوا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، وہاں ان کو ایک بندہ نظر آیا جو ایک مٹھی بھر کر اناج کی لے کر نکل رہا تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ ڈیوٹی تھی۔ اس نے کہا میں تو بال بچوں والا ہوں اور میں بڑا ہی محتاج ہوں، مجھے بڑی سخت ضرورت تھی، منت سماجت خدا کا مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کی تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے اپنی حاجت بیان کی، مجھے اس پر ترس آ گیا کیونکہ وہ گڑ گڑا رہا تھا کہ میں بچوں والا ہوں اور بچوں والا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، یعنی وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا کہ وہ پھر آئے گا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آئے گا۔ فرماتے ہیں میں گھات لگا کر بیٹھ گیا اس کی، کہ چونکہ مجھے یقین تھا حضور کی زبان مبارک سے نکلا کہ وہ آئے گا، میں گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ جیسی آئے گا میں اسے پکڑ لوں گا۔ وہ آیا اور مٹھی بھر کر پھر اس نے اناج کا لیا اور جانے لگا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ اب وہ لگا مجھے گڑ گڑانے، اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں واقعی بڑا ضرورت مند ہوں، میرے بڑے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔
وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آیا، میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ صبح کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب آپ کو دیکھا، انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ وہ گزشتہ رات والے قیدی کا کیا ہوا، کیا بنا اس قیدی کا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے اپنی اور اپنے بچوں کی سخت مجبوری بیان کی، یعنی وہ گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، میں غریب ہوں، میری بچی ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ پھر آئے گا۔ فرماتے میں تیسری رات پھر گھات لگا کر بیٹھ گیا، جی میں نے گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ جیسے ہی آئے گا میں اس کو دبوچ لوں گا، پکڑ لوں گا اس کو۔ اچھا میں نے دیکھا تیسری رات وہ پھر آیا، وہ آ گیا وہ بندہ، اور اس نے پھر مٹھی بھر کر وہ طعام اناج کا اٹھایا اور جانے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس کو کہا آج آخری بار ہے، میں تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا، جو مرضی کر لے، میں نے تجھے آج نہیں چھوڑنا، آج تو میں نے تجھے لے کر ہی جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اچھا، تو یہ وہ کہتا بار بار کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا۔ اس نے نہ پھر حضرت ابو ہریرہ کو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ، پھر وہ گڑ گڑانے لگ گیا کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ، میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرے بڑے مسکین بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں اب وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ اچھا اب ابو ہریرہ میں اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے تم کو نفع ہوگا، جن کلمات سے تم کو نفع ہوگا۔ میں نے پوچھا وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا ابو ہریرہ جب تم بستر پر جاؤ نا تو آیت الکرسی پڑھنا، جب بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھنا، جس جگہ پر کوئی ایسا مال آیت الکرسی پڑھو گے یا صبح تک چیز ہو تو اس جگہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، پڑھی جائے تو صبح تک مال چوری نہیں ہوگا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور تمہارے پاس صبح تک شیطان نہیں آئے گا۔ تو میرے ایک پیر بھائی، ایک کوئی چوکیدار حفاظت نہیں کرے گا، بے شمار کوئی فرشتہ حفاظت نہیں کرے گا۔ اس پچھلی حدیث میں تو تھا نا کہ فرشتے حفاظت، چند دن فرشتے بھی حفاظت، ایک حدیث میں فرشتے بھی حفاظت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب آدھی رات کو بستر جنگل نما جگہ تھی، جنگل کے اندر اللہ تمہاری سنسان حفاظت کرے، بیابان اور وہ کھیتوں کے اندر۔ صبح کو پھر جب یہ بات جگہ تھی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے چند جانور کی بارگاہ میں ان کی اکیلے کی ڈیوٹی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگے کہ میں، آپ نے فرمایا ڈرتا تھا کہ یعنی کہ اے ابو ہریرہ وہ ہے تو جھوٹا نہیں جو ہے یہاں سے رات کے وقت بات اس نے سچی بتائی ہے تجھے، چوروں اور ڈاکوؤں کا گزر ہوتا ہے وہ بڑا جھوٹا کے قریب، تو بات تجھے انہوں نے کہا کہ سچی بتا گیا ہے یہ کہ جو بیان جو نہ سن رکھا، جو بندہ بستر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا تو کچھ وہ صبح فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ مغرب سے پہلے اللہ کی ذات،
اور میں جا خود اللہ عز و جگہ کے پر کھڑے ہو کر میں یہ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھوں، اول آخر بندہ مرتبہ درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھ کر دائیں طرف دم کر دیا، دوسری دفعہ پڑھ کر سامنے، پھر تیسری دفعہ پڑھ کر بائیں، چوتھی دفعہ پڑھ کر پیچھے، پانچویں دفعہ پڑھ کر اوپر، چھٹی دفعہ پڑھ کر نیچے زمین کی طرف، ساتویں دفعہ پڑھ کر اپنے وجود پر دم کر لینا، اور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا۔ تو میں نے 3 دن یہ عمل کیا، تو چوتھے دن دوپہر کا وقت تو مجھے وہیں زمینوں کے پاس نہ 2 بندے ملے، اور یہ جو کہا گیا کہ جب رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا، وہ جو رات کو یہاں پر جانور بندے ہوتے ہیں، گائے بھینسیں، حفاظت میں رہے گا اس کو، تو اللہ اس کی حفاظت۔ معاملہ کیا ہے کہ اور ہم نے تو سنا تھا کہ بزرگوں سے شیر جو آیت الکرسی کا ایک عمل چڑیا گھر میں ہوتا ہے، کوئی مال ایسا ہو یہاں تاندرا منڈی میں خطرہ ہو، شیر جون سا آ گیا 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے۔ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں کوئی حفاظت کیسے کہتی ہو یہ بات کی، وہاں شیر تھا 7 مرتبہ انہوں نے کہا ہم تمہیں اول آخر 3 پتہ نہیں وہی تھے یا کوئی اور درود ہے، انہوں نے کہا ہمارے ملنے والے ہیں 2-3 بندے جو رات کو وہاں مال چوری کرنے گئے تھے۔ اور اس کا طریقہ وہ گائے ہم نے بزرگوں سے سنا، مگر جب وہ چوری کرنے گئے تو انہوں نے وہاں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب تینوں دن ایسے محسوس ہوا جیسے دروازے کے اوپر کوئی ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی تو وہ ڈر کے اور خوف دائیں طرف وہاں پھونک مار دی، واپس دوڑ دم کر دینے۔ اس طرح ایک اور پھر آپ نے ایک دفعہ اور آیت الکرسی پڑھی سنا، اب آپ نے اپنے سامنے انہوں نے بھی مجھے پھونک مار دینی اس عمل کے متعلق بتایا، پھر آپ نے ایک دفعہ اور پڑھی، تیسری مرتبہ آیت الکرسی، وہاں سے کوئی چیز چوری نہیں ہو سکتی۔ اب آپ ایسے چل اس 4 دیواری کا طواف ہوتا ہے، ذہن میں تصور رکھ کے جس طرح 4 دیواری میں ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دائیں طرف دم کر دیا، بزرگوں سے پھر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی کہ سامنے دم کر دیا جائے، وہاں دروازے پھر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی آپ نے بائیں طرف دم کر دیا، نہیں پیدا ہوتا کہ پھر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور آپ نے اپنے ایک اور پیچھے دم کر دیا، وہ بھی نقش بندی اور وہ بھی نقش بندی، پھر آپ نے 5ویں مرتبہ پڑھی۔ انہوں نے بھی اس عمل کے متعلق ایک بڑا عجیب و غریب اور آپ نے واقعہ سنایا کہ جس جگہ وہ چور آئے پھر آپ نے ایک مرتبہ اور پڑھنی ہے 6ٹھی دفعہ، مگر وہ وہاں سے پھر آپ نے زمین کی طرف دم کر، البتہ یہ حدیث پاک یہ تو آپ ایک مرتبہ اور 7ویں مرتبہ ایک دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ وجود کے اوپر دم کر دینا، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ خود درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔ تو اس جگہ پر جہاں یہ آیت الکرسی پڑھی جائے تو وہ مال چوری نہیں ہوگا، وہ مال چوری نہیں ہوگا۔ مثلا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے ایک پیر بھائی، ایک زمین کے اوپر ان کے بے شمار گائے بھینسیں بندھی ہوتی تھیں، تو ان کے گھر والوں نے نا چند دن کے لیے 3-4 دن کے لیے ان کی وہاں ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے آدھی رات کے وقت، وہ جنگل نما جگہ تھی اور جنگل کے اندر وہ سنسان بیابان اور وہ کھیتوں کے اندر ان کا ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں وہ انہوں نے چند جانور باندھے ہوئے تھے اور ان کی اکیلے کی ڈیوٹی۔ انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا، کہنے لگے کہ میں ڈرتا تھا کہ ایسے اس رات وہاں پر گزارنی جو ہے، یہاں سے رات کے وقت بڑے چوروں اور ڈاکوؤں کا گزر ہوتا ہے تاندلہ منڈی کے قریب، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ وظیفہ جو ہے نا سن رکھا ہوا تھا، 7 مرتبہ اگر آیت الکرسی پڑھ دی جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں روز مغرب سے پہلے جاؤں اور میں جا کر یہ اس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر میں یہ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھوں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، ایک دفعہ پڑھ کر دائیں طرف دم کر دیا، دوسری دفعہ پڑھ کر سامنے، پھر تیسری دفعہ پڑھ کر بائیں، چوتھی دفعہ پڑھ کر پیچھے، 5ویں دفعہ پڑھ کر اوپر، 6ٹھی دفعہ پڑھ کر نیچے زمین کی طرف، 7ویں دفعہ پڑھ کر اپنے وجود پر دم کر لینا، اور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا۔ تو میں نے 3 دن یہ عمل کیا، تو چوتھے دن دوپہر کا وقت
تو مجھے وہیں زمینوں کے پاس نا 2 بندے ملے. انہوں نے کہا یار بات سنو کہ یہ جو رات کو یہاں پر جانور بندے ہوتے ہیں، گائے بھینسیں جو ان سی ہیں، تو پتہ نہیں یہ معاملہ کیا ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ شیر جون صاحب وہ چڑیا گھر میں ہوتا ہے، پاکستان کے اندر یہ یہاں تاندلہ منڈی میں بھی شیر جون سا آ گیا. وہ صاحب کہتے ہیں کہ تم کیسے کہتے ہو یہ بات کہ وہاں شیر تھا. انہوں نے کہا ہم تمہیں اندر کی بات بتائیں. اب پتہ نہیں وہی تھے یا کوئی اور تھے. انہوں نے کہا ہمارے ملنے والے ہیں 2-3 بندے جو رات کو وہاں مال چوری کرنے گئے تھے. وہ گائے بھینسیں چوری کرنے گئے، مگر جب وہ چوری کرنے گئے تو انہوں نے وہاں دور سے ان کو 3 دن ایسے محسوس ہوا جیسے دروازے کے اوپر کوئی شیر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ ڈر کے اور خوف سے وہاں سے واپس دوڑ گئے جن سے. اس طرح ایک اور بزرگ تھے، ان سے بھی میں نے یہ سنا، انہوں نے بھی مجھے یہ اس عمل کے متعلق بتایا. انہوں نے کہا جہاں یہ عمل پڑھ دیا جائے وہاں سے کوئی چیز چوری نہیں ہو سکتی ہے. اس 4 دیواری کا ذہن میں تصور رکھ کے جس طرح 4 دیواری میں وہ مال ہے سوال. بلکہ میں نے تو بزرگوں سے یہاں تک سنا کہ جہاں یہ عمل پڑھ دیا جائے وہاں دروازے کھلے بھی ہوں، تالے بھی کھلے ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں سے چوری ہوگی. اور اسی طرح ایک اور بزرگ، وہ بھی نقشبندیہ اور وہ بھی نقشبندیہ سلسلے کے، انہوں نے بھی اس عمل کے متعلق ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سنایا کہ جس جگہ وہ چور آئے وہ چور ہی اندھے ہو گئے، مگر وہ وہاں سے کچھ بھی چوری نہیں کر سکے. البتہ یہ حدیث پاک یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ جن سے صبح تک اس کی خود اللہ حفاظت فرماتا ہے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.